بس مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، دین ایک نظام کا نام ہے جو سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام انسانیت کی فلاح کے لیے لے کر آئے۔ اس دین کا سب سے آخری پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین کامل مکمل ہے، اس میں نہ تو اضافے کی گنجائش ہے، نہ کمی اور ترمیم کی کسی کو اختیار ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ اس دین کا سب سے آخری پیغام محمد الرسول اللہ لے کر آئے۔ لیکن میرے عزیزو، اس دین کی حقیقتوں پر ایمان، یقین، یہ ایک الگ چیز ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو قدیم دینوں کی کچھ نہ کچھ شکلیں موجود تھی۔ نماز تھی، حج تھا، نماز تھی، حج تھا، کچھ پرانے دینوں کی شکلیں اس وقت بھی موجود تھی۔ لیکن اگر کوئی چیز نہیں تھی تو وہ یہ کہ اس دین کی حقیقتوں پر ایمان اور یقین نہ تھا۔ انہیں اس بات پر تو یقین تھا کہ آگ جلاتی ہے، یہ حقیقت ان کے مشاہدے میں تھی۔ سانپ کا زہر زندگی کا قاتل ہے، اس پہ یقین تھا۔ لیکن نار اللہ الموقدہ، کل جہنم کی آگ دنیا کی آگوں سے کئی گنا بڑھ کر ہے، اس سے انہیں کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ انہیں طبیب کی بات پر تو اعتماد تھا، لیکن اگر نہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر اعتماد نہ تھا۔ ان پر یہ زندگی مکمل طور پہ چھا چکی تھی، اس کے لیے ہر خطرہ انہیں بیدار کر دیا کرتا تھا۔ اگر انہیں یہ خبر ملتی کہ تمہاری اس زندگی کو خطرہ ہے تو ان کی ساری قوتیں اپنی زندگی کی بچانے کے لیے متحرک ہو جاتی۔ جیسے یہاں مجمع موجود ہے، اللہ نہ کرے اگر یہ خبر دے دی جائے کہ باہر حملہ آور ہے کوئی اور مسلح ہے، تو یہاں کا سکون ختم ہو جائے گا۔ سب کی نظریں، سب کی فکریں اس طرف متوجہ ہوں گی کہ زندگی کیسے بچائی جائے، اس لیے کہ یہ زندگی پوری زندگی پر حاوی ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ زندگی کے جس رخ پہ تم چل پڑے ہو، اس سے تمہاری کل کی زندگی خطرے میں ہے، اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، یقین نہ رہا۔ یعنی اس اگلی زندگی پر یقین مردہ، بوسیدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بعثت کے موقع پہ سب سے پہلے ایک پہاڑی ہے صفا، اس پر کھڑے ہو گئے اور وہاں کھڑے ہو کر فرمانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طرز اختیار کیا جو عام طور پہ قبائل میں اختیار کیا جاتا تھا کہ اگر کوئی قبیلہ کسی قبیلے پر حملہ آور ہوتا اور کوئی شخص اس قبیلے کو دیکھ لیتا کہ یہ تو دشمن سر پہ آ گیا ہے، تو وہ پہاڑ پہ چڑھ جاتا اور برہنہ ہو جاتا اور صدا لگاتا کہ لوگوں جس حالت میں ہو، جیسے ہو، نکل کھڑے ہو، دشمن مقابلے پہ ہے۔ یہ ایک انداز تھا عرب میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ چڑھے، آپ نے جسم کے کپڑے نہیں اتارے، لیکن آپ نے فرمایا انا النذیر العریان، میں تمہیں کھلے طور پہ ڈرانے والا ہوں۔ سارا عرب آپ کی سچائی، آپ کی شرم و حیا کا قائل تھا، اور سارا کا سارا مکہ اس پہاڑ کے دامن میں اکٹھے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں بتاؤں کہ پہاڑ کے اس جانب ایک دشمن تم پہ حملہ آور ہے اور میں اسے دیکھ رہا ہوں تو تم میری بات کو مان لو گے؟ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل ایسا تھا کہ جو انہیں اپنی زندگی کے لیے خطرے کی علامت نظر آ رہا تھا کہ کوئی ہماری زندگی کو چیلنج کر رہا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ آ کر اس انداز سے بلا رہے، تو سارا اکٹھے ہو گئے۔
تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک لشکر حملہ آور ہونے والا ہے تو میری بات مان لو گے، تو کہنے لگے آپ کہہ رہے ہیں تو مان لیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں خبر دے رہا ہوں کہ اللہ کے عذاب کا لشکر آ رہا ہے اگر تم نے میری بات مان کر زندگی کا رخ نہ بدلا تو۔ یہ کہنا تھا، ان کی ساری فکریں، سارے اندیشے ختم ہو گئے اور افسوس کرنے لگے ہم کیوں آئے، کیوں اپنا وقت ضائع کیا۔ کچھ ایسی حالت ہماری ہے، اگر آج کوئی ایسی چیز جو ہماری اس زندگی کو چیلنج کر رہی ہو، ہمارے کاروبار کو چیلنج کر رہی ہو، ہماری تجارت کو چیلنج کر رہی ہو، ہماری صنعت کو چیلنج کر رہی ہو، ہماری زندگی کے مفادات کو چیلنج کر رہی ہو، ہم بیدار ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میاں کل کی زندگی تمہاری خطرے میں ہے، جو تمہارا یہ طرز عمل زندگی کا ہے، اس سے تمہارے کل کی زندگی خطرے میں ہے، تو آدمی کی دلچسپی نہیں رہتی، آدمی کی دلچسپی نہیں رہتی۔ تو میرے عزیزو، اس زمانے کے اندر بھی دین کی شکلیں موجود تھی، لیکن اس دین پر ایمان مردہ ہو چکا تھا، اس دین پر ایمان، اس میں تازگی نہیں تھی، اس میں قوت اور طاقت نہیں تھی۔ آج بھی یہی حال ہے، کچھ نمازیں تو ہیں، کچھ روزے بھی ہیں، کچھ حج بھی ہیں، لیکن آج اس دین کی حقیقتوں پر یقین نہ رہا، ایمان تازہ نہ رہا، جس کا نتیجہ میرے عزیزو یہ ہے کہ آج ساری دلچسپیاں اس زندگی سے ہیں، کل کی زندگی سے دلچسپی کوئی نہیں، بات سننے کا جی بھی نہیں چاہتا۔ اس زندگی کے مفادات کے تذکرے ہوں، یہاں کی زندگی کے ترقی اور خوشحالی کی باتیں ہوں، بہت دلچسپی ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں مشاہدے میں ہیں، نظر آ رہی ہیں، لیکن کل کی زندگی ایک حقیقت ہے، کل جنت کا راحت و آرام ایک حقیقت ہے، کل جہنم کی رسوائی ایک حقیقت ہے، اس دین کی حقیقت ہے، لیکن چونکہ اس پر ایمان مردہ ہو چکا ہے، اس میں جان نہ رہی، اس لیے اس پہ یقین نہیں، اس سے ہمارے اندر حرکت نہیں آتی۔ تو میرے عزیزو، آج دنیا میں جس چیز کی کمی ہے وہ ایک چیز ہے، وہ تازہ ایمان کی کمی ہے۔ مسلمانوں کے پاس کسی چیز کی کمی کوئی نہیں، اللہ نے وسائل بھی دے دیے، علم و ہنر بھی دے دیا، اور جسے کہیں کہ زمینی خزانے بھی ان کے جھولی میں ڈال دیے، لیکن پھر بھی دنیا کی نظریں ان سے کیوں پھر گئی اور دنیا کی نظروں میں ذلیل اور رسوا کیوں ہو گئے؟ تو اللہ نے آگاہ فرمایا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تمہارا ایمان ٹھیک ہو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سرخرو ہو جاؤ گے، تم ہی سر بلند رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارا ایمان ٹھیک ہو، اگر تمہارے ایمانوں میں تازگی ہو۔ یہی فرق ہے، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پہ تشریف لائے اور ساری دنیا میں خیر اور فلاح کے جھنڈے گاڑ دیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس مبارک جماعت پر اگر محنت کی تو اس رخ پر کہ ان کا ایمان تازہ کر دیا، ایمان تازہ کر دیا، پھر وہ جدھر نکلے اس ایمان کی خوشبو پھیلتی چلی گئی۔ پھول میں خوشبو ہو، آگ میں گرمی ہو تو وہ خوشبو ضرور محسوس ہوتی ہے اور آگ کی تپش ضرور محسوس ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر ایمان کی تازگی ہو اور اس کی خوشبو ہو، یہ ماحول پہ اثر انداز ضرور ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے آخری سانس ہیں، اہلیہ قریب بیٹھی ہوئی، درد تکلیف دیکھ کر کہنے لگی، واہ کربا، ہائے تکلیف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت سنبھلی تو فرمانے لگے، تم کیا کہہ رہی تھی؟ واہ کربا، سنو، واہ تربا، ہائے مزے۔
غدن نلقى الأحبة محمدا وأصحابا، کیا مزہ آئے گا، کل اپنے پیاروں سے ملاقات ہوگی، محمد الرسول اللہ سے ملاقات ہوگی، اس کے ساتھیوں سے ملاقات ہوگی۔ اب یہ تازہ ایمان ہے، یہ کل کی زندگی پر اتنا خوبصورت ایمان ہے کہ رہ رہے دنیا میں لیکن کل کی زندگی کا مزہ پا رہے۔ کتنے میرے نبی کے پیارے ایسے تھے دنیا میں رہ کر جنت کی خوشبو پا رہے تھے۔ یہ اس تازہ ایمان کی علامت تھی، یہ اس ایمان کی خوشبو تھی، دنیا میں رہ کر ایمان کی تازگی کا مزہ پا رہے تھے۔ غدن نلقى محمدا واصحابا، مزہ آئے گا کل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک دیہاتی آیا، حضرت عباس کا انتقال ہوا، حضرت عباس کا انتقال ہوا، اور وہ آ کر آپ کے اس بیٹے سے عبداللہ سے تعزیت کرتا ہے، اور بہت خوبصورت انداز میں تعزیت کرتا ہے۔ کہنے لگے عبداللہ تم تو سید زادے ہو، تمہیں دیکھ کر تو ہم صبر کیا کرتے ہیں، تمہیں دیکھ کر تو ہم صبر کیا کرتے ہیں، اور پھر تمہیں کیا غم ہے، تمہارے ابا وہاں گئے ہیں، تمہارے ابا وہاں گئے ہیں، ساری زندگی بھی تم ان کی خدمت کرتے اور راحت و آرام کا انتظام کرتے، تو وہ راحت و آرام نہ دے پاتے جو انہیں آج راحت و آرام مل رہا۔ اور کہنے لگے بیٹے اگر ساری زندگی تیرا ابا تجھے دیتا رہتا اور تیرا خیال رکھتا، تجھے وہ نہ دے پاتا جو اللہ آج ان کے جانے پر صبر کرنے پر خزانہ تجھے دے رہا ہے، جو اجر دے رہا ہے۔ ساری زندگی بھی تیرے ابا تیرے پاس ہوتے تو وہ دولت نہ دے پاتے جو صبر کرنے پر اللہ کے خزانے سے تجھے آج مل رہی ہے۔ لیکن یہ دولت، یہ سکے، یہ نیکیاں، یہ اجر و ثواب دنیا کی منڈیوں میں تو نہیں چلتے، دنیا کے منڈیوں میں تو نہیں چلتے۔ یہاں تو یوں لگتا ہے بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، کاروبار اجڑ گیا۔ میرا نبی کا پیارا صحابی جس کے ایمان میں ایسی خوشبو، ایسی تازگی تھی، سینے پہ تیر لگا اور خون کا فوارہ باہر آیا، لیکن زبان کے بول کیا تھے؟ کہنے لگے فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ دور کھڑا ایک کافر یہ کلمات سن رہا تھا، وہ حیران ہو گیا، یہ عجیب آدمی ہے، بیوی بیوہ ہو گئی ہے، بچے یتیم ہو گئے ہیں، کاروبار اجڑ گیا ہے، بنا بنایا گھر آج خالی اور ویران ہو گیا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے فزت ورب الکعبہ، قسم کھا کر کہہ رہا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ تو ایمان والے نے کہا جس کامیابی کا یہ تذکرہ کر رہا ہے وہ کفر اور نفاق کے اندھیروں میں نظر نہیں آتا، وہ کفر اور نفاق کے اندھیروں میں نظر نہیں آتا۔ اس کامیابی کے لیے تو ایمان کی روشنی چاہیے، اس کے لیے تو ایمان کی بصیرت اور نگاہیں چاہیے ہیں کہ مرنے والا بھی کامیاب ہے۔ اور قسم خدا کی ایمان تازہ ہو تو نہ جینے میں گھاٹا ہے، نہ مرنے میں گھاٹا ہے، نہ دولت میں نقصان ہے، نہ فقیری میں کوئی نقصان ہے۔ ارے وہ ایمان کی تازگی موجود ہے تو یہ ہر حال میں کامیابی کی منزل طے کر رہا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ایمان والو تم ہی سر بلند رہو گے۔ اگر کمی ہے تو آج اسی ایمان کی تازگی کی کمی ہے۔ اس لیے اللہ کریم اہل ایمان سے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لے آؤ، ایمان والو ایمان لے آؤ۔ ایمان مرجھا چکا ہے، ایمان اپنی تازگی کھو چکا ہے، ایمان پر مردہ پن چھایا ہوا ہے۔ تم اپنی ایمان میں تازگی لے کے آؤ جو میں تمہیں دین کی حقیقتوں پر یقین دلائے، تمہیں دین کی حقیقتوں پہ یقین دلائے کہ اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کو ناراض کر کے ایک ایمان والا نہ دنیا میں فلاح پا سکتا ہے نہ کل فلاح پا سکتا ہے۔
تمہارا ایمان یہ تمہیں گواہی دے اور تمہارا ایمان تمہیں اس پہ آمادہ کر دے، تمہارا تازہ ایمان تمہیں اس بات پہ آمادہ کر دے اللہ کو ناراض کر کے نہ تم دنیا میں فلاح پا سکتے ہو نہ کل تمہاری زندگی سنور سکتی ہے۔ تمہیں اس پر تو یقین ہے کہ تمہارا گھر کا مزدور اور ملازم اور نوکر تمہاری نہ مان کر اس گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتا، یہ تمہیں یقین ہے کہ تمہارا گھر کا ملازم تمہاری نہ مان کر اور تمہیں ناراض کر کے اس گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتا، تو پھر تمہیں یقین کرنا ہوگا کہ اللہ کے اس گھر میں، دنیا میں، اللہ کی اس دنیا کے گھر میں کوئی اللہ کو ناراض کر کے بھی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ تم جیسا آدمی اور تم جیسا بندہ اور تم جیسا محتاج لیکن تمہارا ملازم تمہاری نہ مانے، سکون سے نہیں رہ سکتا، اس کی زندگی خطرات کا شکار ہو جاتی ہے، اس کے مفادات خطرے میں پڑ جاتے ہیں، تو پھر ذرا اس پر بھی تو ایمان تازہ کرو۔ کوئی اس دنیا میں جو اللہ کی بنائی ہوئی زمین اور دنیا ہے، کوئی اس دنیا میں اللہ کو ناراض کر کے کامیاب ہو جائے، بامراد ہو جائے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تمہیں اللہ ایسا ایمان نصیب فرما دے کہ تمہارے اندر کی گواہی یہ ہو کہ اس دنیا میں اللہ کو ناراض کر کے میں فلاح نہیں پا سکتا، عزت نہیں پا سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، اعزنا اللہ بالاسلام، اعزنا اللہ بالاسلام ومن يبحث دونه اذله الله، اعزنا اللہ بالاسلام ومن يبحث دونه اذله اللہ۔ اللہ نے ہمیں اس اسلام اور ایمان کے بدولت عزت دی ہے، اور کوئی نادان اور کم عقل اس ایمان اسلام کے علاوہ کسی اور راستے پہ نکل کر عزت تلاش کرنا چاہے گا، اللہ اسے ذلیل اور رسوا کر دے گا، اللہ اسے ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، ہم گرے پڑے لوگ تھے، مکہ کے پہاڑوں میں جاتے اونٹ چرانے کوئی نہیں آیا کرتے تھے، اسلام کا دامن کیا پکڑا ہے، ایمان کی روشنی ہمارے سینوں میں کیا آئی ہے، اللہ رب العزت نے وہ عزت کی بلندیوں پر پہنچایا، تو پھر زبان کے ان کے بول اس حقیقت کے ساتھ تھے، اعزنا اللہ بالاسلام۔ یہ تمام تر عزت اور یہ تمام تر کامیابی ایمان اسلام کے بدولت ہے، ایمان اسلام کے بدولت ہے۔ تو میرے عزیزو، ایک ہے عمل کی کمزوری، اس پر پھر بھی قابو پایا جا سکتا ہے، اور ایک فکر اور سوچ کی بیماری ہو جائے تو اس کا علاج بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر سوچ اور فکر یہ بن جائے کہ اللہ کو ناراض کر کے میں نہیں کامیاب ہو سکتا، یہ سوچ بن جائے، پھر عمل میں کوتاہی ہو، ندامت کر لے گا، شرمندگی ہو جائے گی، معافی مانگ جائے گا، راستے پہ آ جائے گا۔ لیکن اللہ نہ کرے سوچ اور فکر میں بیماری آ جائے کہ میں غیروں کے طور طریقوں میں رہ کر عزت بھی پا سکتا ہوں، کامیاب بھی ہو سکتا ہوں، فلاح بھی پا سکتا ہوں، تو یہ غیروں کی سوچ ہے، دین اسلام کی سوچ کوئی نہیں، اور اس کا نتائج بڑے خطرناک ہیں۔ اس کا نتیجہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے، گناہوں کے گندگیوں میں ڈوبا رہتا ہے، اور گناہوں پہ ندامت اور شرمندگی پھر بھی نصیب نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی تازگی اور حقیقت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا